الحمدللہ رب العالمین نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے راہ ہدایت واضح کر دی، اچھے برے کی تمیز بتا دی، غلط صحیح کی پہچان بتا دی، حق ناحق کی تفریق سمجھا دی، حلال و حرام کا امتیاز سمجھا دیا، ہمیں بے یاد و مددگار نہیں چھوڑا، گمراہی میں بھٹکنے نہیں دیا، پاک و ناپاک اور طیبات کو خبائث کو الگ الگ کر دیا، ہمیں ایسا نور دے دیا جس سے ہر چیز صاف نظر آنے لگی۔ طہارت کیا ہے، گندگی کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نظر کیا ہے، مفید کیا ہے۔ حاضرین جلسہ، جس طرح ہمیں برتنے اور استعمال کرنے میں حلال حرام دیکھنا ہے، اسی طرح کھانے پینے میں بھی حلال حرام کا لحاظ کرنا ہے۔ جو ہمیں مل جائے، جو چیز سامنے آ جائے، اسے نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اسی طرح دولت اکٹھا کرنے کا ہر طریقہ ہمارے لیے جائز نہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے دل و دماغ پر تالا لگا کر کوئی کام کیا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو جو عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ محترم بزرگوں دوستوں، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ام الخبائث، یعنی تمام برائیوں کی جڑ۔ کیا آپ جانتے ہیں ام الخبائث کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، ام الخبائث شراب کو کہتے ہیں۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بھوت اور قرآن اندازی کے تیر یہ سب گندے اور شیطانی عمل ہے، بس تم ان سے الگ رہو تاکہ تم فلاحیاب ہو۔ شیطان تو چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں غافل کر دے۔ بس کیا تم باز آتے ہو؟ شراب نوشی سے صحت برباد ہوتی ہے، خاندان برباد ہوتے ہیں، ہوش حواس گوا دیتا ہے، نجاست نظافت غلاظت میں تمیز نہیں رہ جاتی۔ شراب پی کر انسان بدمست ہو جاتا ہے، عقل و خود سے بیگانہ ہو جاتا ہے، پھر ہر برائی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ جب عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں، ہوش حواس ہی نہیں تو گالیاں بھی بکے گا، نجاست بھی کھائے گا، نالیوں میں بھی پڑا رہے گا، راستے میں بھی رکے گا، ہتھیلی بھی دھرے گا، قتل بھی کرے گا، تہمتیں بھی دھرے گا۔ جب بہک گیا تو اس پہ نہ کوئی پابندی نہیں نہ کوئی کھیل، کیونکہ انسان اپنی عقل کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے بچتا ہے۔ جب عقل ٹھکانے نہ رہی تو اسے کچھ پتہ نہ چلے گا کہ منہ پر کتا پیشاب کر رہا ہے یا نل کے نیچے کھڑا ہے، کلمہ پڑھا ہے یا گالی بک رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ شرابی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن شراب نوشی سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور اسی حدیث میں ہے وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلائے گا۔ محترم بزرگوں دوستو، سوچئے کس قدر سخت معاملہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ وعیدیں بھی سنیے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة حقان ولا کمال ولا منال ولا ممکن خمر۔ ماں باپ کا نہ فرمان، دعا کہنے والا اور احسان جتانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
شراب کے معاملے میں 10 افراد پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ شراب بنانے والے پر، جس کے لیے شراب بنائی گئی ہو، جس نے شراب پی ہو، جو شراب کو لے کر گیا، جس کے بعد شراب لے کر جائی گئی، جس نے شراب فروخت کی، جس نے اس کی قیمت چاہی، جس نے شراب خریدا، جس کے لیے خریدی گئی، یہ سارے افراد لعنت میں شامل ہیں۔ شراب نوشی کی چیز ہر کسی شکل میں ہو، برانڈی کے نام سے ہو یا براؤن شوگر کے نام سے، سب حرام ہے۔ اسی طرح تاڑی، گانجا، افیون، چرس، بانگ، ہر چیز حرام ہے۔ جوا بھی شیطانی عمل ہے، جوا بھی حرام ہے۔ لوٹری کے نام سے آج کل بہت جوا کھیلا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اخباری منہ میں بیٹھے ہیں، اس میں انعام نکلتا ہے، اور یہ بھی جوا ہے۔ کاروباری لوگ اپنے تجارت کو چمکانے اور کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور اپنے سامان کی فروخت بڑھانے کے لیے نئی نئی اسکیمیں نکالتے ہیں، ان میں اکثر جوا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، بغیر مسئلہ معلوم کیے اسی طرح کی اسکیموں میں کبھی حصہ مت لیجیے، یہ حرام کمائی ہے، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائیے۔ حرام کمائی سے پھلا ہوا جسم، حرام کمائی سے بنا ہوا مکان، حرام کمائی سے بنا ہوا کاروبار جہنم کا ایندھن ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اپنے معاشرے پہ ایک نگاہ ڈالیے۔ بہت سے لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوں گے، لیکن شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، لوٹری کا ٹکٹ بھی خریدتے ہیں، اور اخباری معاملے بھی کرتے ہیں۔ سوچئے کس قدر شرم اور افسوس کی بات ہے، اسلام و ایمان کے دعوے کے ساتھ یہ چیزیں کیسے جیب دیتی ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرتا ہوں۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھا محمد واسع جو آپ حضرات کے سامنے بہت ہی بہترین انداز میں تقریر پیش کر رہا تھا، اور اس سے پہلے جو فائزہ نے آپ حضرات کے سامنے نعت پیش کری ہے، اس کو بطور انعام کے 100 روپے